القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والرابع والغریب، اور چوتھی قسم خبر غریب ہے. حدیث یا خبر کی چوتھی قسم باعتبار الاصول الینا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے چوتھی قسم کا نام ہے خبر غریب. وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کی روایت میں جس کو نقل کرنے میں متفرد ہو، تنہا ہو ایک آدمی. فی ای موضع وقع التفرد به من السند، خواہ وہ سند کے کسی جگہ میں تفرد واقع ہو. تو ایک حدیث ہے مثال کے طور پر، اور وہ 6 واسطوں سے پہنچی ہے محدث تک، جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے مثال کے طور پر. اور 6 واسطوں میں سے 5 واسطوں میں اس کی روایت کرنے والے 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، عدد غیر محصور ہے، مگر صرف ایک جگہ میں ایک واسطے کے اندر روایت کرنے والا صرف ایک آدمی اس حدیث کو نقل کر رہا ہے، تو وہ حدیث غریب کہلائے گی. اور بھی اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ 6 کے 6 واسطوں کے اندر ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے، تو وہ بھی حدیث غریب ہوگی. تو اگر سند کے کسی ایک جگہ کے اندر کوئی راوی متفرد ہو جاتا ہے تو حدیث غریب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ علامہ سنقسم الیہ الغریب المطلق والغریب النسبی. غریب کی بھی 2 قسمیں، غریب مطلق اور غریب نسبی. تو یہ آگے تقسیم کریں گے اور بتلائیں گے کہ غریب مطلق کسے کہیں گے، غریب نسبی کہیں گے. جیسا کہ ہم تقسیم کریں گے خبر غریب کی خبر غریب مطلق کی طرف اور خبر غریب نسبی کی طرف. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آیا کہ وَكُلُّهَا هِيَ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ سِوَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ آحَادٌ. کہہ رہے ہیں کہ اور سب کے سب یعنی 4 قسمیں، 4 مذکورہ قسمیں، سِوَى الْأَوَّلِ سوائے قسم اول کے، وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ اور متواتر ہے، آحاد ان کو خبر آحاد کہا جاتا ہے. تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو ہے محدثین جب حدیث خبر کی باعتبار الاصول الینا تقسیم کرتے ہیں تو اولاً 2 قسم بیان کرتے ہیں، ایک خبر متواتر، دوسرا خبر آحاد. اور جو خبر عزیز ہے یا خبر مشہور ہے یا خبر غریب ہے، یہ سب کے سب جو ہے خبر متواتر خبر آحاد کے اندر آتے ہیں. وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا خَبَرٌ وَاحِدٍ، اور ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد کہا جاتا ہے. بات یہاں پوری ہو گئی. اب خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ مَا يَرْوِيهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ. لغت کے اندر خبر واحد اس خبر کو یا اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والا ایک آدمی ہو. وفی الاصطلاح ما لم یجمع شروط التواتر، اور اصطلاح کے اندر خبر واحد اس خبر کو کہتے ہیں جس میں تواتر کی شرائط جمع نہ ہوں. تو تواتر کی جو شرائط جمع نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ خبر مشہور ہو، یا ہو سکتا ہے خبر عزیز ہو سکتا ہے خبر غریب ہو، اور ان سب کو خبر آحاد کہا جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کو جو ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ خبر آحاد یہ سب کے سب جو ہے محدثین کے نزدیک مقبول نہیں ہے. یعنی خبر آحاد سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے
جتنی بھی خبر احاد ہوں ان سے جو بھی مضمون ثابت ہو رہا ہے واجب العمل ہو، بلکہ محدثین ان میں تقسیم کرتے ہیں مقبول اور مردود دو قسموں کے اندر۔ وفیہا ای الاحاد، اور اس میں یعنی خبر واحد میں المقبول کچھ حدیثیں ہیں جو مقبول ہیں۔ مقبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وما یجب العمل به عند الجمہور، مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمہور محدثین کے نزدیک اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو خبر احاد میں معتد بھی حصہ، ایک معتد بھی حصہ ایسا ہے کہ جس کی مضمون پر عمل کرنا محدثین کے نزدیک واجب ہے۔ وفیہ المردود، اور اس میں کچھ خبریں ایسی ہیں جو مردود ہیں۔ وہو الذی لم یرجح صدق المخبر بہ، اور وہ ہے جس کے اندر، وہ حدیثیں ہیں جس کے اندر مخبر بھی کا صدق راجح نہ ہو۔ کیوں؟ لتوقف الاستدلال بهذا البحث عن احوال رواتها دون الاول، اس لیے کہ اخبار احاد سے استدلال کرنا ان کے روات کے احوال کی بحث پر موقوف ہوتا ہے۔ دون الاولی، پہلی قسم کے علاوہ، وہو المتواتر، اور وہ خبر متواتر ہے۔ فکلہ مقبول، کہہ رہے ہیں کہ خبر متواتر سب کے سب مقبول ہیں۔ لافادۃ القطع بصدق مخبرہ، مخبر بھی کی قطعی طور پر سچائی کا فائدہ دینے کی وجہ سے۔ بخلاف غیرہ من اخبار الاحاد، بخلاف دوسرے اخبار احاد کے۔ تو اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے خبر احاد کی تقسیم کی ہے کہ خبر واحد کی ایک دوسری حیثیت سے، یعنی اس کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کی حیثیت سے دو قسمیں، ایک ہے خبر مقبول، دوسرا ہے خبر مردود۔ تو خبر مقبول کی تعریف تو مصنف نے یہاں نہیں کی ہے، مگر خبر مردود کی جو تعریف کی ہے اس سے خبر مقبول کی تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مردود کی تعریف یہ کہ المردود الحدیث الذی لم یرجح صدق المخبر بہ، کہ خبر مردود وہ حدیث ہے جس میں مخبر کی سچائی راجح نہ ہو۔ تو اس کا الٹا مقبول ہوگا، مقبول کی تعریف ہوگی المقبول الذی یرجح صدق المخبر بہ، کہ خبر مقبول، خبر احاد مقبول وہ حدیث ہے کہ جس میں مخبر کی سچائی راجح ہو۔ اس کا حکم انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ خبر واجب العمل ہے، اور اس کے بعد خبر مردود کی تعریف کی ہے مگر اس کا حکم نہیں بیان کیا ہے۔ تو مردود کا حکم یہ ہے کہ یہ محدثین کے نزدیک خبر مردود واجب الترک ہے، یعنی اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس طرح خبر متواتر یہ تمام کے تمام واجب العمل ہے، تو خبر احاد تمام کے تمام واجب العمل کیوں نہیں ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اخبار متواترہ سے استدلال کرنا، تمام کے تمام اخبار متواترہ سے استدلال کرنا صحیح اس لیے ہے کہ اخبار متواترہ یہ کسی بحث و تمیز میں موقوف نہیں ہے، یعنی خبر متواتر کے جو روات ہوتے ہیں محدثین ان کے حوال سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ فلاں راوی کس صفت کا حامل ہے، بلکہ جب کوئی حدیث متواتر ہو جاتی ہے تو خود واجب العمل ہوتی ہے۔ تو جب خبر متواتر کے اندر روات کے حالات اور صفات سے بحث نہیں ہوتی ہے تو پھر ان میں سے کسی خبر متواتر پر مقبول ہونے یا کسی مردود ہونے کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ تمام کے تمام مقبول ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی خبر یا حدیث پر جو اس کے مقبول یا مردود، صحیح غیر صحیح ہونے کا جو حکم لگایا جاتا ہے وہ احوال، روات کے احوال کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، اور خبر متواتر کے اندر یہ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اخبار احاد یا خبر واحد تو
اس کے اندر محدثین ان کے روات کے حالات اور ان کے صفات سے بحث کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر روات کے حالات صحیح ہوں گے، محدثین نے جو معیار متعین کیا اسے پورا اترتے ہوں گے، تو وہ حدیث محدثین کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ محدثین کے وضع قاعدہ اصول پر پورے نہیں اترتے ہیں، کھرے نہیں اترتے ہیں، تو محدثین اس خبر واحد پر مردود ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن انما وجب العمل بالمقبول منہا، لیکن ان میں سے مقبول پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی خبر واحد مقبول پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ لأنها اما ان یوجد فیها اصل صفت المقبول، اس لیے کہ یا تو ان میں اصل صفت قبول کیا ہے؟ وہ ثبوت صدق الناقل، اور وہ ناقل کی صدق کا سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ او اصل صفت الرد، یا اصل صفت رد، وہ ثبوت کذب الناقل، اور وہ ناقل کے کذب کا ثبوت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فالاول یغلب علی الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقلہ فیؤخذ بہ، تو پہلی صورت کے اندر یغلب علی الظن صدق الخبر، خبر کی سچائی کا ظن غالب ہوگا، لثبوت صدق ناقلہ، اس کے ناقل کے سچائی کے ثابت ہونے کی وجہ سے، فیؤخذ بہ، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ والثانی یغلب علی الظن کذب الخبر، اور دوسری شکل کے اندر خبر کے جھوٹے ہونے کا ظن غالب ہوگا، لثبوت کذب ناقلہ، اور اس کے ناقل کے کذب کے ثابت ہونے کی وجہ سے، فیترک، لہذا اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ والثالث ان وجد قرینۃ تلحق، اور تیسری شکل کے اندر اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے، تلحق بہذ القسمین، جو دونوں قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو ملا دے، التحق بہ، تو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، والا فیتوقف فیہ، ورنہ اس میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ، اور جب عمل سے توقف اختیار کیا جائے گا تو حدیث مردود کی طرح ہو جائے گا۔ کس وجہ سے ہوگا؟ لا لثبوت صفت الردی، اس میں مردود کی صفات پائے جانے کی وجہ سے نہیں، بل لکونہ لم یوجد فیہ صفت توجب القبول، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت ثابت نہیں ہوئی ہے جو اس کے مقبول ہونے کو ثابت کر دے۔ واللہ عالم، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے چند باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر واحد مقبول پر عمل کرنا واجب ہے محدثین کے نزدیک۔ دوسری بات انہیں بیان فرمائی ہے کہ خبر واحد یہ صرف مقبول اور مردود ہی کے اندر منقسم کیوں ہے، تو اس کو انہوں نے دلیل حصر سے بیان کیا ہے۔ کہہ رہے کہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی خبر واحد ہے، مثال کے طور پر حدیث غریب ہے جو خبر واحد کی ایک شکل ہے، تو اس کے اندر اصل صفت قبول موجود ہوگی یا نہیں۔ اصل صفت قبول یعنی ناقل کی سچائی اگر موجود ہے تو اس صورت کے اندر اس حدیث اور خبر کے سچے ہونے کا ظن غالب حاصل ہوتا ہے، اور یہی خبر واحد مقبول ہے، اور یہ واجب العمل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی حدیث ہے، واحد ہے، اور اس میں ناقل کے کذب اور جھوٹ کا اصل صفت رد ہے، یعنی اس کے اندر صفت رد موجود ہے، تو اس صورت میں ناقل کے کاذب اور جھوٹے ہونے کا ظن غالب ہوگا، اور اس وجہ سے وہ حدیث اور خبر مردود ہوگی، اور یہ واجب الرد ہے اور متروک العمل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اخبار احاد میں نہ تو اصل صفت قبول ہوگی اور نہ اصل صفت رد ہوگی، اور تو
دونوں نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی ہم غور کریں گے کہ کوئی ایسا قرینہ ہے، خواہ وہ قرینہ حالیہ ہو یا کوئی دلالت خارجیہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کو ان دونوں میں سے یعنی مقبول اور مردود میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا دے۔ تو اگر مقبول کے ساتھ ملا دیے تو اس کو خبر مقبول مانیں گے، واجب العمل ہے، اور اگر اس کو مردود کے ساتھ ملا دے تو اس کو مردود مان کر واجب متروک العمل مانا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، حدیث کے اندر نہ اصل صفت رد ہے، نہ اصل صفت قبول ہے، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ملا دے، تو اس صورت کے اندر توقف اختیار کیا جائے گا۔ اب توقف اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ حدیث بھی متروک العمل ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے اندر اصل صفت رد ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اس کو خبر مقبول کے ساتھ لاحق کر دے۔